آپ کی لائف میں سکینڈلز کافی ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ خواجہ سرا آئے تو ان کے ساتھ بھی بیٹھ گئے، خواتین آئیں تو ان کے ساتھ بھی بیٹھ گئے۔ آپ کی ایک سیلفی بہت مشہور ہوئی قندیل کے حوالے سے۔ سیلفی کے بہت سارے انداز ایسے ہیں جو مجھے اب لوگ دکھاتے ہیں کہ جی یہ انداز بھی تھا، یہ انداز بھی تھا، یہ انداز بھی تھا۔ نکاح کے حوالے سے ان کے نکاح کی کافی جو ہیں باتیں ہوتی ہیں کہ نکاح در نکاح، اور اس کے بعد ابھی عدالت نے بھی فیصلہ دیا کہ وہ عتیق کی ہے، اس حوالے سے بھی آپ کافی خبروں میں رہے ہیں۔ میرا فتویٰ تو یہ تھا کہ شادی ایک اور نکاح 2 3 4 تک ہو سکتے ہیں، لیکن میرا صاحبہ کا میرے خیال میں اصول یہ تھا کہ نکاح ایک اور شادیاں 2 3 4 ہو سکتی ہیں۔ 4 سپر سٹار ہماری شوبز کی جن کے ساتھ آپ کی اہلوائے رہی، قندیل، اس کے بعد وینا، میرا اور نرگس، پوائنٹ کیا دیتے ہیں کہ 1 2 3 4؟ میرے خیال میں آپ نے 4 نام لیے ہیں، میں مزید ایک سانس میں 20 نام اور بھی گنوا سکتا ہوں۔ کس پارٹی سے وہ بستے ہیں سیاست کے حوالے سے آپ؟ پاکستان تحریک انصاف کی ہمیشہ کہا کرتا ہوں کہ میں مفتی عبدالقوی ہوں، میں جوید ہاشمی نہیں ہوں، جس جماعت میں ہوں بہرحال ہوں۔ مجھے میاں نواز شریف صاحب پر صرف ایک ہی ناراضگی ہے کہ کیا ان کو آج تک یہ پتہ نہیں چلا کہ پاکستان کے اصل حکمران کون ہیں۔ کسی پر کوئی الزام لگانے سے پہلے، کوئی الزام تراشی سے پہلے اپنی طرف دیکھ لیں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام لاہور اسپیشل میں آپ کا میزبان خضر عباس۔ آج میرے ساتھ بہت ہی اہم شخصیت مفتی عبدالقوی صاحب موجود ہیں، ان سے بہت سی باتیں کریں گے، اسلام کے بارے میں بھی اور کچھ ان کی ذاتی زندگی کے بارے میں بھی۔ آئیں ان سے چٹ چیٹ ہوتی ہے۔ السلام علیکم مفتی صاحب۔ وعلیکم السلام۔ اچھا مفتی صاحب، سب سے پہلے تو آپ کو انر پاکستان میں ویلکم، بہت مہربانی، اور لاہور آمد پہ آپ کو ویلکم۔ بہت مہربانی جی۔ یہ تو ہو گئی، اب تھوڑی سی آپ کی پرسنل لائف کی طرف آتے ہیں۔ تو آپ کی لائف میں سکینڈلز کافی ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ آپ سکینڈل نہیں کہہ سکتے، آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ آپ کی زندگی بڑی عوامی ہے۔ خواجہ سرا آئے تو ان کے ساتھ بھی بیٹھ گئے، خواتین آئیں تو ان کے ساتھ بھی بیٹھ گئے۔ تو میں اپنی طرف سے میں اپنی یہ سمجھتا ہوں کہ میری ایک جرأت ہے جو اللہ نے مجھے دی، اور مجھے ویسے بھی سلسلہ چشتیہ کے جو ہمارے بزرگ ہیں خواجہ اجمیری، ان کا ایک فرمان ہے کہ گناہ گار سے کبھی نفرت نہیں کرنی۔ اور آج میں دیکھتا ہوں، مجھے خوشی ہوتی ہے کہ ہمارے جتنے اس وقت خطباء کو اور واعظین کو سنا جا رہا ہے، میں ان کے نام نہیں لیتا، مختلف مکاتب فکر کے حوالے سے فلاں شخصیت کا جب خطاب ہوتا ہے تو بڑا اجتماع ہوتا ہے، فلاں شخصیت کا جناب ہوا ہے تو اس کے حوالے سے لوگ بڑے جمع ہو جاتے ہیں۔ ایک زمانہ وہ تھا جو ہماری جوانی کا آغاز کا زمانہ تھا، جب مناظرے والے مولوی جو تھے نا ان کو پسند کیا جاتا تھا، لیکن اس دور کے اندر میں دیکھ رہا ہوں کئی سالوں سے کہ الیکٹرانک میڈیا ہو، آپ کی سوشل میڈیا ہو اور عوامی اجتماعات ہوں، ان علماء کو سنا جاتا ہے جو حقوق العباد کی بات کرتے ہیں، جو پیار کی بات کرتے ہیں۔ ہم جیسے طالب علموں کو تو اپنی آنکھ کے حوالے سے میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں کہ جو خواتین ہم سے عمر میں بڑی ہیں وہ یقیناً ہمارے لیے ماں کے درجے میں ہیں، جو ہماری ہم عمر ہیں وہ ہمارے لیے بہن کے درجے میں ہیں، جو ہم سے کم عمر ہیں وہ ہمارے لیے بیٹی کے درجے میں ہیں۔ تو اس لیے جب ہم نے حق کی بات کرنی ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ میرا ٹیلی ویژن میں سب سے زیادہ جو پروگرام کامیاب ہوا وہ محترمہ وینا ملک صاحبہ والا تھا۔ وینا ملک کا پروگرام ہمارا 9 کچھ پہ کیا۔ مجھے وہ جو جس ٹیلی ویژن پہ ہم آئے انہوں نے مجھے خصوصی طور کے اوپر اس کا انعام بھی دیا کہ ہمارے جو سارک ممالک ہیں ان کے کسی ٹیلی ویژن کو آج تک اتنی بڑی پذیرائی حاصل نہیں ہوئی جتنی کہ اس ٹیلی ویژن کے پروگرام کو ہوئی۔ اور پھر انہوں نے بتایا کہ جناب 5 دن کے اندر 3,92,000 لوگ تو وہ ہیں جنہوں نے اس کے اوپر پیغام دیا ہے۔ آج اس کو دیکھیں کہ آج ان کا بچہ ماشاءاللہ حافظ قرآن بن رہا ہے۔ قندیل بلوچ صاحبہ بھی زندہ رہتی تو مجھے یقین تھا، کیونکہ میں نے ان کے کلمے کی گواہی بھی دی، انہوں نے مجھے حضرت سیدنا امام زین العابدین کا نعتیہ کلام سنایا۔ میں ان کی سفارش کر رہا تھا جناب محترم عامر ملک صاحب کو کہ اگلے دن، ڈاکٹر عامر لیاقت کو، کہ اگلے دن جناب وہ آئیں اور آ کے جناب، لیکن بہرحال اللہ کی تقدیر غالب ہوتی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے لیے خیر کے پہلو کرے۔ تو باقی جناب مجھے جس ٹیلی ویژن والے نے دعوت دی تو میں نے آج تک کبھی نہیں پوچھا کہ میرا پروگرام غامدی صاحب کے ساتھ ہے یا میرا پروگرام جو ہے وہ ہماری جو خواجہ سرا ہیں ان کے ساتھ ہے، کسی محترمہ کے ساتھ ہے یا کسی محترم کے ساتھ ہے، کیونکہ جب آپ نے حق کی بات کرنی ہے، جرأت کی بات کرنی ہے، تو آپ کو ان سے بالا تر ہو کے بات کرنی ہوگی۔ کس پارٹی سے وہ بستے ہیں سیاست کے حوالے سے آپ؟ سیاسی حوالے سے میں منتخب چونکہ صدر رہا ہوں پنجاب کا، پاکستان تحریک انصاف سے،
تو چونکہ بعد میں جناب جب یہ ہمارے جو انتخابات مکمل ہوئے تو اس کے بعد میں اپنی مصروفیات کی وجہ سے الحمدللہ ہر 3-4 مہینے کے بعد میں کوشش کرتا ہوں کہ کوئی نہ کوئی تحقیقی رسالہ، پہلا میرا طلاق کے حوالے سے ایک رسالہ آیا، اس کو بڑی پذیرائی ملی، مفتیان اکرام کو ہم نے بھیجا، آج کل بچپن کے نکاح کے حوالے سے آیا ہے، وہ بھی بہت بڑی ضرورت تھی، تو اس لیے میں آہستہ آہستہ ذرا تھوڑا سا جماعتی معاملات سے پیچھے ہوا۔ تو میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں کہ میں مفتی عبدالقوی ہوں، میں جاوید ہاشمی نہیں ہوں، جس جماعت میں ہوں بہرحال ہوں۔ آج حکومت ختم ہوگی، آنے والے حکومت کے بارے میں کیا ہے آپ کی پیشین گوئی اپنے نظریے سے، کہ کیا سمجھتے ہیں کہ کون سی حکومت جو پارٹی جو ہے وہ حکومت بنائے گی؟ میرے خیال میں اب معاملات اشارات میں نہیں رہے، اب تو معاملات بہت واضح ہو گئے۔ مجھے میاں نواز شریف صاحب پر صرف ایک ہی ناراضگی ہے کہ کیا ان کو آج تک یہ پتہ نہیں چلا کہ پاکستان کے اصل حکمران کون ہیں، جن کی وجہ سے یہ جناب صوبائی وزیر خزانہ بنے، پھر اس کے بعد وزیر اعلیٰ بنے، پھر 3 دفعہ وزیر اعظم بنے۔ مجھے یاد ہے کہ پچھلے موقع پر اس وقت ہماری پاکستان تحریک انصاف بہت زیادہ مقبولیت کی طرف تھی اور ہمیں یقین تھا کہ وہ انتخاب ہمارا ہے۔ 2013 کا انتخاب ہمارا تھا لیکن ہمارا نہ رہا۔ مسلم لیگ نون اس وقت اس پوزیشن میں تھی کہ یہ انتخاب ان کا تھا لیکن اس وقت ان کا نہیں رہا۔ یہ کون سی طاقتیں ہیں جو ہوتا ہے لیکن ہوتا نہیں ہے؟ تو بہرحال یہ سارے اشارے اس وقت جناب پاکستانی عوام کے سامنے ہیں۔ میرا تعلق جنوبی پنجاب سے ہے، میں تو وہاں دیکھ رہا ہوں کہ میرا ہر ایم این اے، میں اس کو سابقہ اس لیے نہیں کہتا کہ مسلسل 3 ٹنوٹ سے میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ سابقہ کے ساتھ پھر لائقہ بھی ہو جاتے ہیں۔ یعنی ان لوگوں کے ہاں یہ ہے کہ ہم نے اسمبلی میں پہنچنا ہے، چاہے وہ جس شکل میں ہو، مسلم لیگ کاف آئے ویلکم، پھر پیپل پارٹی آ جائے ویلکم، تو وہ صرف ایک ٹیلی فون کی انتظار میں رہتے ہیں۔ جہاں سے آئے، جس جگہ سے آئے، وہ آپ کو بھی معلوم ہے، مجھے بھی معلوم ہے، اور وہاں کے بھی کوئی اعلیٰ عہدے دار جو ہے ان کو فون نہیں کرتے، بالکل مڈل عہدے والے جو ہیں ان کو فون کرتے ہیں، پھر ان کے فون آ جانے کے بعد وہ کہتے ہیں جی حکم کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں جی حکم یہ ہے کہ بنی گالہ میں جانا ہے، حکم یہ ہے کہ جناب جاتی عمرہ میں جانا ہے، حکم یہ ہے کہ کنکری شریف جانا ہے، حکم یہ ہے کہ فلاں جگہ جانا ہے، جہاں کا اشارہ ہوتا ہے وہ وہاں تشریف لے جاتے ہیں۔ پچھلے دنوں کے اندر جب میں راولپنڈی میں تھا تو مجھے ڈی سی صاحب نے بتایا، وہاں کے راولپنڈی کے ڈی سی صاحب نے، کہ جناب آج وہاں سٹیج ڈرامہ ہے محترمہ نرگس صاحبہ کا، اور اس قدر لوگوں کی آمد ہے کہ وہ روڈ کی بلاکنگ اور پرابلم پیدا ہو گئے، مسائل۔ تو یہ بات میرے لیے بڑی حیران کن تھی کہ ایک بڑی پاکیزہ زندگی انہوں نے گزاری، گھریلو عورت رہیں، پھر اس کے مطابق ان کو محرم اور غیر محرم کے یہ سارے مسائل۔ تو میرے خیال میں ماہ رمضان میں اب پھر دوبارہ ان کے لیے یہی دعا کر سکتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں پھر خیر کی طرف لے آئیں۔ رزق تو اللہ نے دینا ہے، اور یہ بھی حقیقت ہے کہ انہوں نے مجھے بتایا کہ اس ڈرامے کی جو آمدنی تھی اس میں سے میں نے اتنا فیصد اللہ کے لیے رکھا ہوا تھا، فلاں بیوہ خاتون کے لیے، فلاں بچے کی تعلیم کے لیے، فلاں بیٹی کے جناب جہیز کے لیے۔ تو بہرحال یہ دل جو ہے نا یہ اللہ کے قبضے میں ہے۔ تو ہم علماء کو بالخصوص بشمول مفتی عبدالقوی کے اور باقی جتنے حضرات ہیں جو وعظ و نصیحت کی باتیں کرتے ہیں، ان کی برکت سے امید ہے کہ انشاءاللہ ان جیسی جو خواتین ہیں، میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں کہ یہ ہم سے بہتر ہیں، اس لیے کہ یہ سمجھتی ہیں کہ ہمارے اندر یہ غلطی ہے۔ یہ جو ہوتا ہے نا مذہبی لوگوں کے لیے سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے اندر کوئی غلطی نہیں، اور یہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے اندر غلطی ہے۔ مجھے ایک وہ یاد ہے جب ٹیلی ویژن کا ایک پروگرام ہوا تھا پی ٹی وی کا، تو میرے ساتھ محترمہ شمیم آرا صاحبہ بیٹھی تھی، تو میں نے گفتگو کی، تو میں نے دیکھا کہ جب میں نے حضور کا نام لیا تو انہوں نے اپنی ساری کا ایک کونا اٹھایا اور اپنے سر پہ رکھا۔ کئی ایسی محافل ہیں کہ میں نے ان جیسی بہت ساری خواتین کو دیکھا، جب سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کا تذکرہ ہوا تو ان کی آنکھوں سے میں نے آنسو بھی دیکھے۔ مجھے محترمہ نور جہاں صاحبہ کا بھی وہ لمحہ ابھی تک یاد ہے کہ جب علامہ گلفام حسین ہاشمی اور ہم نے تھوڑی سی دیر وہاں جا کے گفتگو کی، تو جیسے حضرت سیدہ زینب سلام اللہ علیہ کا نام آیا تو میں نے دیکھا کہ ان کے آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے۔ پھر ان کی وفات بھی 27 رمضان کو ہوئی۔ تو اس لیے ہم علماء اسلام پر لازم ہے کہ ہم کسی کو برا نہ سمجھیں، جیسے ہمارے اکابر نے کہا کہ برائی کو برا سمجھیں، لیکن جن کو ہم برا سمجھتے ہیں ان کو ہم نے برا نہیں سمجھنا۔ آپ کی ایک سیلفی بہت مشہور ہوئی قندیل کے حوالے سے،
وہ کس طرح آغاز ہوا، وہ تھوڑا سا واقعہ آپ خود ہمارے ناظرین کو سنا دیں۔ اصل میں یہاں ایک ٹیلی ویژن ہے جس کا نام ہے نیو، ان کا ایک پروگرام شروع ہوا مزاحیہ۔ تو جو مزاحیہ پروگرام ہوتا ہے وہ مزاحیہ ہی ہوتا ہے، اور الحمدللہ میں تو ویسے عمومی گفتگو میں بھی میرا انداز مزاح کا رہتا ہے۔ تو اس جب ٹیلی ویژن پہ آئے تو مجھے انہوں نے بتایا کہ جی کراچی سے ایک محترمہ ہے، ان کا یہ نام ہے، تو مزاحیہ پروگرام ہے، تو ذرا آپ نے مزاحیہ انداز اختیار کرنا ہے۔ تو میں نے اسی مزاحیہ انداز میں ان سے پوچھا کہ آپ کراچی میں ہوتی ہیں؟ انہوں نے کہا جی۔ میں نے کہا میں چاند دیکھنے کے لیے جب آؤں گا تو اس نے کہا جی آپ میرے پاس ضرور آئیں۔ تو میں نے کہا ایک شرط پہ میں آؤں گا کہ آنے والا چاند ماہ رمضان کا ہے تو آپ روزے رکھیں گی۔ تو جس طرح خواتین کا ہوتا ہے انداز، انہوں نے کہا جی پورے میں 30 روزے رکھوں گی۔ اس کے بعد جناب جب ماہ رمضان کا چاند دیکھنے کے لیے میں گیا تو ان سے نہ ملاقات ہوئی۔ پھر جب میں دوسری دفعہ پروگرام عالم آن لائن کے لیے گیا نا، تو اس وقت ان کا فون آیا کہ جی آپ کراچی میں ہیں؟ میں نے کہا جی میں کراچی میں ہوں۔ تو کہنے لگے میں آنا چاہتی ہوں۔ میں نے کہا آپ کل نہ آئے، آپ پرسوں آئیں، اور آئیں بھی نماز ظہر کے بعد۔ تو ہوئی ایک ہی ملاقات ہوئی، اور اسی ملاقات ہی میں وہ سیلفی بھی بنی۔ اور سیلفی کے بہت سارے انداز ایسے ہیں جو مجھے اب لوگ دکھاتے ہیں کہ جی یہ انداز بھی تھا، یہ انداز بھی تھا، یہ انداز بھی تھا، کیونکہ میں جب سیلفی انہوں نے بنائی تو میں وہ ٹیلی فون سن رہا تھا اپنے اس میں، اور وہ اینک بھی میری اس لیے اتری ہوئی تھی، ٹوپی بھی اس لیے اتری ہوئی تھی کہ میں وضو بنانے کے لیے گیا تھا، کیونکہ عالم آن لائن کے پروگرام کا ٹائم ہونے والا تھا۔ بہرحال اس محترمہ میں بڑی صلاحیتیں تھیں، اس نے مجھ سے عربی میں بھی گفتگو کی۔ پھر چونکہ انہوں نے مجھے بتایا کہ ملتان کے ساتھ میں رہتی ہوں تو سرائکی میں بھی گفتگو کی۔ انگریزی بھی اچھی بولتی تھی، جوڈو کراٹے کی بھی اچھی ماہر تھی۔ حضرت سیدنا امام زہر العابدین کا نعتیہ کلام بھی انہوں نے مجھے سنایا۔ میں نے سفارش بھی کی ڈاکٹر عامر لیاقت کو کہ اگلے دن ان کو ٹیلی ویژن پہ بلایا جائے۔ وہ تو جیسے ہی میں پروگرام کر کے ابھی کار میں تھا اور راستے میں تھا تو وہ تو ٹیلی فونوں کا ایک تسلسل شروع ہو گیا۔ انہوں نے کہا جی آپ نے سیلفی بنائی ہے؟ میں نے کہا جی بنائی ہے۔ انہوں نے کہا جی وہ تو بڑی عجیب انداز سے چل رہی ہے۔ میں نے کہا عجیب انداز کیا ہے؟ انداز تو ایک ہی تھا، مختلف انداز۔ پھر جس وقت وہ ایک طرف میں تھا اور ایک طرف وہ محترمہ تھی، تو انہوں نے کہا نا کہ جی مفتی عبدالقوی جھوٹ بول رہے ہیں، کیونکہ انہوں کا یہ خیال تھا کہ بھی میں نے ان کو فون کر کے بلایا ہے، جبکہ حقیقت یہی تھی کہ انہوں نے مجھے فون کیا کہ جی آپ کراچی میں ہیں تو اور میں ملنے آنے چاہتی ہوں۔ اس پر مجھے ذرا تھوڑا سا خوف ہوا کہ رمضان کا مہینہ، اور وہ محترمہ نے یہ بھی کہا کہ جی مفتی صاحب نے مجھے 3 دفعہ کہا کہ تو میری بیٹی ہے۔ تو اتنے اچھے ماحول میں گفتگو ہوئی، جو کچھ وہ چاہ رہی تھی وہ بھی اوپن ہو گیا، کیونکہ میرے پاس اس لیے آئی تھی چونکہ میں مذہبی ونگ کا چیف تھا کہ میری ملاقات آپ محترم عمران خان صاحب سے کرا دیں۔ تو میں نے پھر جن صاحب سے فون کیا، الحمدللہ میرا ایک مقام تھا تو تیسری گھنٹی پہ ہر ایک نے فون اٹھا لیا۔ تو اس طرح ان کا معاملہ ملاقات کا بھی آسان ہو رہا تھا۔ پھر انہوں نے کہا جی میں نے باہر جانا ہے انڈیا، بگ باس کے لیے آپ میرے لیے دعا کریں، وہ معاملات بھی ان کے آسان ہو رہے تھے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ لاہور کے کچھ ہمارے 1-2 دوست ایسے ہیں جنہوں نے اس بیچاری پر ظلم کیا۔ اب تو وہ دنیا سے جا چکے ہیں، مجھے نہیں معلوم کہ کیا ان کو انہوں نے اس کے بدلے میں دیا یا کیا ان کو چمک دکھائی، یہ یوں کہہ سکتے ہیں جہاں بیٹھے ہیں کہ ان کو کون سی چنگاری دکھائی جس کی وجہ سے جناب وہ بیچاری پٹری سے اتری۔ تو بس بیچاری کی پھر 28 دن کی زندگی ہی تھی، اور جس دن بیچاری قتل ہو رہی ہے اس دن میں لاہور میں تھا، اس حوالے سے کہ وہ ہمارے محترم جو تھے اپنا عیدی صاحب، انہوں نے کہا نا جی میری آنکھیں نکال لی جائیں، یہ کر لی جائیں۔ تو اس پر میں تحقیق کر رہا تھا، علماء سے پوچھ رہا تھا کہ اس کی شرعی حیثیت اس وصیت کی کیا ہے۔ تو میں لاہور ہی میں تھا کہ مجھے پتہ چلا، پھر الیکٹرانک میڈیا نے بھی مجھ سے لاہور ہی میں رابطہ کیا۔ تو بہرحال اس کے اندر صلاحیتیں بڑی تھیں، اگر زندہ رہتی تو بہرحال بہت باصلاحیت خاتون۔ ابھی آپ نے بات کی کہ لاہور کے ہی کچھ لوگ تھے جو کہ اس کے موت کے وجہ بنے، تو ان کا کوئی نام یا کوئی ہنٹ نہیں دے سکتے آپ؟ جی ان میں سے ایک صاحب نے تو خود اقرار کیا ہے، وہ ہمارا جو پروگرام کرتے تھے جیو پہ ایک دن جیو کے ساتھ، میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان کی ہمت ہے اور حوصلہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ جو اس کے قتل کا ذریعہ میں بھی بنا ہوں، اس لیے کہ جس طرح کا میں نے دکھایا ماحول تو پتہ یوں چلتا تھا کہ یہ سارا علاقہ بھی جناب اور ساری حویلی بھی اور یہ سارا محترمہ کا اپنا ملکیت ہی ہے۔ تو باقی ہمارے ایک اور مہربان ہیں مبشر لقمان، ان کا نام تو نذیر لقمان ہونا چاہیے۔ تو بہرحال وہ جناب انہوں نے بھی جس طرح کا انداز اختیار کیا، لیکن مجھے الحمدللہ ان کے پروگرام کے 2-3 فائدے ہوئے۔ ایک تو انہوں نے کہا کہ جی کیمرہ آپ کے ہاتھ میں ہے، نہ یہاں کوک نظر آ رہی ہے نہ یہاں سگریٹ نظر آ رہی ہے، اور اس کے بعد یہ ہے کہ جو کچھ کر رہی ہیں آپ خود ہی کر رہی ہیں۔
مفتی صاحب تو بڑی متانت اور سنجیدگی سے بیٹھے ہیں. تو بہرحال ان کے اندر صلاحیتیں تھیں. اگر اس طرح کا حقیقت کے اندر جو ان کی موت کی وجہ بنی نا، وہ الیکٹرانک میڈیا اور پرنٹ میڈیا اور سوشل میڈیا پہ یہ تھا کہ ان کا نام یہ نہیں ہے، ان کا نام یہ ہے، ان کا یہ خامد ہے، اس سے بات ہو گئی، ان کا یہ خامد ہے، دوسرے سے بات ہو گئی، ان کا یہ بیٹا ہے، ان کا یہ پاسپورٹ ہے، ان کا یہ شناختی کارڈ ہے. تو آپ کو معلوم ہے کہ جب ایک اصل نام جب ان خواتین کا سامنے آ جائے، اب میرا صاحبہ ان کے اصلی نام کا میرے خیال میں بہت سارے کیا سب 100% میں کہہ دوں کہ لوگوں کو نہیں معلوم. تو جب میں نے ان سے پوچھا، انہوں نے کہا میں سید زادی ہوں، تو میں نے کہا آپ کا سید زادی والا نام کون سا ہے؟ تو انہوں نے مجھے اپنا نام بھی بتایا. اب مشہور تو میرا ہی ہے نا جی. بالکل اسی طرح ان کا نام بھی کیا تھا؟ قندیل بلوچ. اب اصل نام جب آیا کہ نہیں جی یہ فوز عظیم ہے، وہ دیرہ غازی خان کے ساتھ فلاں علاقے کے رہنے والی ہیں، فلاں اس کا باپ ہے، تو پھر آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے جنوبی پنجاب میں اس کو غیرت سمجھا جاتا ہے کہ جی تمہاری بیٹی کا یہ حال ہے، تمہاری بہن کا یہ حال ہے، تمہاری بھتیجی کا یہ حال ہے، تمہاری بھانجی کا یہ حال ہے. تو بس ان کی وجہ سے پھر یہ سارا سلسلہ. کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ آپ کو ان سے محبت بھی تھی. میرے خیال میں اس قدر کم ملاقاتوں میں کوئی بے ذوق آدمی کو محبت پیدا ہو تو ہو، ذوقدار آدمی کی جو محبت پیدا ہوتی ہے وہ کچھ وقت لیتی ہے. تو انتہائی کم وقت کی ملاقات تھی ہماری. اور دوسرا یہ ہے کہ جب ان کے اپنا میں یوں کہہ سکتا ہوں کہ ان کے اندر جو کوالٹیز تھیں اس سے تو مجھے پیار ہو سکتا ہے. جس طرح میں نے کہا کہ بڑی خوبصورت انداز میں انہوں نے نعت شریف سنائی، بڑا ان کے اندر میں نے دیکھا کہ تینوں زبانیں، اردو بھی، انگریزی بھی اور عربی بھی اس طرح. تو باقی معاملات جو ہے محبت تو ہر انسان کو ہر کلمہ گو سے ہونی چاہیے. تو لیکن بہرحال میں تو ان کو چاہتا تھا کہ میں ان کی سرپرستی اس حوالے سے کروں چونکہ میرے ہی علاقے کی تھیں کہ وہ آگے جائیں، لیکن جب مہلت ہی نہیں ملی. اچھا، ابھی آپ نے میرا کا ذکر کیا تو میرا کے حوالے سے ان کے نکاح کی کافی جو ہیں باتیں ہوتی ہیں کہ نکاح در نکاح، اور اس کے بعد ابھی عدالت نے بھی فیصلہ دیا کہ وہ عتیق کی ہے. اس حوالے سے بھی آپ کافی خبروں میں رہے ہیں. میرا فتویٰ تو یہ تھا کہ شادی ایک اور نکاح 2 3 4 تک ہو سکتے ہیں، لیکن میرا صاحبہ کا میرے خیال میں اصول یہ تھا کہ نکاح ایک اور شادیاں 2 3 4 ہو سکتی ہیں. بہرحال ان کے دستاویزات میرے پاس بھی ہیں، ان کو بھی میں نے دیکھا. تو میں نے ان کو ایک بات بڑی عقل اور سمجھ کے کی. میں نے کہا جس صاحب نے آپ کو ڈیفینس کا مکان دیا، جس صاحب نے آپ کو انتہائی قیمتی جناب جگہ دی وہاں دبئی ابو ظبی میں، تو شرعی طور پر اس کو میں حق مہر میں تو ڈال سکتا ہوں. جب کسی اور کھاتے میں ڈالوں گا تو وہ ایک بات غیر اخلاقی بھی ہوگی اور غیر شرعی بھی ہوگی کہ کسی آدمی کو کیا ضرورت ہے کہ وہ کسی محترموں کو اس قدر قیمتی چیزیں دے. حق مہر ایک ایسی نعمت ہے جو خاوند اپنی بیوی کو دیتا ہے، اور صورت نساء کے اندر اللہ کے قرآن نے بھی یہی بیان کیا کہ خواتین کی قدر کی جائے، ان کے مستقبل کے تحفظ کے لیے انہیں اچھا حق مہر دیا جائے. تو میں نے کہا کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ کوئی عدالت بھی یا کوئی کچہری بھی آپ کے نکاح کو مسترد نہیں کرے گی، کیونکہ اس قدر جناب جو تحفے اور تحائف ہیں یہ بطور حق مہر کے تو ہو سکتے ہیں، خاوند کی جانب سے بیوی کے لیے تو ہو سکتے ہیں. کوئی اور ایسا رشتہ نہیں ہے جس کے اندر کوئی آدمی یا کوئی عدالت یہ مانے کہ بغیر نکاح کے کسی نے آپ کو یہ دی ہے. اچھا، 4 سپر سٹار ہماری شوبز کی جن کے ساتھ آپ کی اہلوائے رہی، قندیل، اس کے بعد وینا، میرا اور نرگس. پوائنٹ کیا دیتے ہیں کہ 1 2 3 4 کون سی ہوگی پہلے نمبر پہ، دوسرا، تیسرا، چوتھا آپ کی نظر میں؟ میرے خیال میں آپ نے 4 نام لیا ہے، میں مزید ایک سانس میں 20 نام اور بھی گنوا سکتا ہوں. تو وجہ شہرت ہم لوگوں کی ان کے ہی بنے ہیں. لیکن میرا خیال یہ ہے کہ میں نے اس کے اندر جذباتیت کے حوالے سے پہلے جو ہماری محترمہ وینا ملک صاحبہ تھیں، وہ میرا پروگرام جو ہے وہ بھی ان کی جذباتیت کی وجہ سے، پھر ان کا ہدایت کی طرف آنا یہ بھی ایک ان کا، پھر ان ماشاءاللہ اچھی گھریلو خاتون کا ہونا. نرگس صاحبہ بھی میں نے بڑی میں سمجھتا ہوں کہ ان کے اندر میں نے بہت ساری چیزیں ایسی دیکھی جو ان کے اندر ایک جوہر موجود ہے. غریبوں سے پیار کرنا، غریبوں کے ساتھ ہمدردی، دین اسلام کے معاملے میں بات کو بہت جلدی پک کر لینا، یہ ان کے اندر بڑی خوبی تھی. وینا ملک صاحبہ کے اندر یہ تھا کہ وہ قندیل بلوچ صاحبہ کے ہاں یہ تھا کہ وہ چاہتی تھی کہ میں بہت آگے تک جاؤں، اور ان کے اندر خداداد صلاحیتیں بھی تھیں کہ وہ اگر آگے جاتی تو ان کے لیے کامیابیاں دنیا میں تھیں. میرا صاحبہ کے بارے میں اگر یہ کہوں نا کہ جس طرح کی ان کو
حکمت و دانائی ان میں ہونی چاہیے تھی، اس کی خاصی کمی ہے۔ جذباتیت بہت ہے، اور کسی چیز کو فوراً قبول کر لینا، کسی چیز کو فوراً مسترد کر دینا، فوراً کسی چیز کو قبول کر کے خوشی کا اثر ظاہر کرنا، فوراً کسی چیز کو قبول کر کے غمگین ہو جانا، ان کے اندر یہ پہلو ہیں۔ اگر وہ ذرا حکمت دانی، میں نے ان کو کہا تھا کہ آپ اپنی والدہ سے رہنمائی لیا کریں، تو اگر ان سے آپ رہنمائی لیں، سکون سے زندگی گزاریں، تو بہرحال آپ کا مستقبل بھی اچھا ہے۔ شوبز میں کافی آپ مشہور بھی ہیں اور ان بھی ہیں، ان لوگوں میں ان کے لیے کوئی میسج آپ اس منتھ کے حوالے سے اور اوورال؟ میرا خیال یہ ہے کہ سب سے بڑی نعمت ہوتی ہے شہرت کی۔ ان کو شہرت مل چکی ہے، اور اس شہرت کی برکت سے ان کے پاس رزق حلال بھی اب وافر ہے کہ اب خیر کی طرف آ جائے۔ زندگی کا کوئی پتہ نہیں کتنے سال باقی ہیں اور کتنے ماہ باقی ہیں۔ تو ان سب کے لیے تو میری یہی درخواست ہوگی کہ اپنے بچوں کی تربیت کریں، خود بھی ایک پاکستان جو اسلامی ریاست ہے اس میں بہترین معاشرتی زندگی گزاریں، اور آئندہ کے لیے بچوں کی بھی تربیت ایسے عمدہ انداز میں کریں کہ تاکہ وہ بھی پاکستان کے ایک اچھے مسلم شہری ہوں۔ عمران خان صاحب آپ کی کیوں پارٹی کے بھی ہیں، آج کل یو ٹرن کافی ہو رہے ہیں کہ کے پی کی میں بھی انہوں نے یو ٹرن لیا، اس کے بعد پنجاب میں بھی یو ٹرن ہو گیا، آگے کیا دیکھتے ہیں آپ؟ میں نے خان صاحب کے ساتھ بڑا قریبی وقت گزارا ہے، خان صاحب کی طبیعت سے میں واقف ہوں۔ اگر مفتی عبدالقوی نے کوئی بات کہہ دی ہے نا، تو انہوں نے کہا کہ یار مفتی عبدالقوی نے کہی ہے تو یقیناً سچی ہوگی۔ یہ جو آپ یو ٹرن کہہ رہے ہیں نا، اس کی بنیادی وجہ بھی یہی ہے۔ کسی نے کہہ دیا نا کہ جی فلاں وزیر اعلیٰ کے لیے جناب مولانا فضل الرحمان کے بھائی نے اور وزیر اعلیٰ صاحب نے یہ فیصلہ کیا ہے اور ان مفادات کے تناظر میں کیا ہے، تو خان صاحب نے اس کہنے والی کی بات کو سچا سمجھ کر فوراً وہاں یو ٹرن لے لینا ہے۔ کسی نے اگر کہنا ہے جی یہاں شہباز شریف صاحب نے اور آپ کے جو قائد ہیں وہ محمود الرشید صاحب، انہوں نے جو جس شخص آدمی کے بارے میں بات کی ہے وہ تو یوں ہے جی، وہ تو یوں ہے، اور وہ فلاں جماعت کے ساتھ اس کی بڑی وابستگی ہے، اس کا بھائی یوں ہے، تو انہوں نے فوراً اپنی رائے کو بدل دینا ہے۔ تو سیاست دان ہونا ایک اور بات ہے، اور کھڑا اور حق اور سچ والا ہونا اور بات ہے۔ خان صاحب سچے بھی ہیں، کھڑے بھی ہیں، صداقت والے بھی ہیں، لیکن آج کی سیاست اس سے کوسوں دور ہے۔ آج کی سیاست کا دوسرا نام محترم آصف علی زرداری ہے۔ آخر میں ہمارے ناظرین کے لیے میسج؟ ہاں، میں یہی کہوں گا کہ ہر آدمی اپنے بارے میں سوچے۔ میں نے قندیل بلوچ کی وفات کے وقت بھی یہی بات کہی تھی کہ ہم جب ایک انگلی یوں اٹھاتے ہیں تو 3 انگلیاں ہماری طرف ہوتی ہیں۔ تو ہم کسی پر کوئی الزام لگانے سے پہلے، کوئی الزام تراشی سے پہلے اپنی طرف دیکھ لیں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں۔ تو میرا یہی پیغام ہوگا کہ دوسروں کے بارے میں ہم کم گفتگو کریں، اپنے بارے میں زیادہ فکر مند رہیں۔ جی تو ناظرین، ہمارا آج کا پروگرام آپ نے دیکھا، میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ پروگرام ضرور پسند آئے گا۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اپنے میزبان خضر عباس کو اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔